My name is Salman. I am from India and I've been a Muslim for 6 years. Alhamdulillah. He told me about my own religion, which is Hinduism at that time. He told me that, there is only one God. السلام علیکم، میرا نام سلمان ہے اور میرا تعلق انڈیا سے ہے۔ الحمدللہ میں 6 سال سے مسلمان ہوں۔ میری اسلام قبول کرنے کی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں میرے ایک مسلمان دوست نے مجھے بتایا کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کیا ہے۔ اور یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں، یعنی مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں جانکاری میرے لیے نئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جنت کیا ہے، جہاں آپ مرنے کے بعد ایک انجوائمنٹ سے بھرپور زندگی گزاریں گے، جس کی انجوائمنٹ کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ ختم ہونا تو درکنار، وہ لطف، وہ مزہ کبھی کم بھی نہیں ہوگا، وہ خالص پرلطف زندگی ہوگی۔ جبکہ دوسری جانب اس نے بتایا کہ جہنم ہے، جسے ہندی میں نرک کہتے ہیں، جو کہ صرف سزا ہی سزا ہے، جہاں صرف دکھ ہیں اور تکلیفیں ہیں، اور یہ عذاب مسلسل جاری رہے گا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ ہماری دنیا والی زندگی، یہ زندگی جو ہم اس وقت جی رہے ہیں، یہ دی ہی اسی لیے گئی ہے تاکہ ہم مرنے کے بعد والی زندگی کو بہتر بنا لیں، اور اگر ہم نے اپنی یہ زندگی غلط کاموں میں ضائع کر دی تو مرنے کے بعد والی زندگی میں ہمیں سزا ملے گی۔ یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو اس نے مجھے جینے کا مقصد سمجھایا۔ اس نے سمجھایا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ پھر میں نے غور کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بغیر مقصد کے فالتو کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس دنیا میں بغیر مقصد کے کوئی کام ہوتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، ہر چیز کسی نہ کسی مقصد سے بنائی گئی ہے، اور یہ ہواؤں کا نظام، بارشوں کا نظام، موسموں کا نظام، کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے نہیں ہو رہی۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی زندگی بغیر کسی مقصد کے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کا اس دنیا میں آنا اور جانا بغیر کسی مقصد کے ہے؟ اس لیے میں نے اپنے دوست کی بتائی ہوئی تینوں باتوں پر غور کیا کہ میں یہاں کیوں ہوں، یہ زندگی کیا ہے، یہ زندگی ہمیں کیوں دی گئی ہے، اور دنیا میں ان سوالوں کے جواب مذہب ہی دے سکتا ہے۔ ہاں، اگرچہ ہر مذہب کے اعتبار سے جواب مختلف ہو سکتے ہیں، مگر جواب تو مذہب میں ہی ملیں گے۔ پھر میں اپنے دوست کے پاس دوبارہ گیا، میں نے اس سے چند سوال دوبارہ پوچھے، اور الحمدللہ اس نے مجھے میرے سوالوں کے بہت اچھے طریقے سے جواب دیے۔ اس نے مجھے اسلام سے جواب دیے، اس نے مجھے میرے مذہب، یعنی اس وقت تک میں ہندو ہی تھا، اس نے مجھے ہندوازم سے جواب دیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے اسلام اپنے دوست سے سیکھا یا خود تحقیق کر کے اسٹڈی کر کے سیکھا، تو نہیں، میں نے اسلام خدا سے سیکھا۔ دراصل اسلام ہے کیا؟ اسلام زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، بلکہ دنیا کا ہر مذہبی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا سب سے اچھا طریقہ، سب سے اچھا مذہب کون سا ہے؟ تو اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جس نے آپ کو زندگی دی ہے، جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ اسلام تب سے ہے جب سے قرآن آیا، تو اس کا جواب ہے نہیں، اسلام ہمیشہ سے تھا، جب سے کائنات بنی، جب سے اللہ نے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اسلام تب سے تھا۔ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر انسان کو ہمیشہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میں اللہ تمہارا رب ہوں اور کوئی تمہارا رب نہیں ہے، تم اس دنیا میں عارضی آئے ہو اور مر کر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ یہی تعلیمات آپ کو ہر نبی کے دور میں ملیں گی۔ اللہ، ایشور، گاڈ، ہر زمانے میں، ہر دور میں اس نے یہی کہا کہ صرف میری عبادت کرو۔ یہ دنیا میں جو مذاہب کی تقسیم ہے، یہ انسانوں نے بنائی ہے، اور جب جب انسان خدا کے بتائے ہوئے راستے سے گمراہ ہو جاتے تھے، خدا ایک نئے نبی کو سیدھا راستے کی ہدایت دے کر بھیج دیتا تھا۔ مگر پھر کچھ لوگ ہدایت پر آ جاتے اور اس نبی کی باتوں پر ایمان لے آتے، اور کچھ اسی پرانی گمراہی پر ڈٹے رہتے، اور اس طرح نئے نئے دین بنتے رہے۔
اسلام ایک خدا، ایک ایشور، ایک گاڈ کے حوالے اپنے آپ کو کر کے اس کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کا نام ہے، اور اسی فرما برداری میں انسان کا فائدہ ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اللہ کا یہی پیغام تھا اور قیامت تک یہی پیغام رہے گا، اور بس اسی طرح میری سوچ کا عمل شروع ہوا، اور سوچتے سوچتے میں اس مقام پر پہنچا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اور ایک دن میں نے اپنے مسلمان دوست کے گھر ایک اور شخص سے ملاقات کی، وہ بھی مذہب تبدیل کر کے ہندو سے مسلمان ہوا تھا، اور ہم تقریباً 2-3 گھنٹے اس ٹاپک پر گفتگو کرتے رہے، اور فائنلی میں نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے، اور میں نے اسی وقت اسی کمرے میں کلمہ پڑھ لیا۔ اور میں آج یہاں پر بطور مسلمان بیٹھا ہوا ہوں تو یہ خالص میرے اللہ کا فضل ہے۔ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں جو غیر مسلم ہیں، مگر وہ اپنی زندگیوں میں مگن ہیں اور انہیں سیدھے راستے پر آنے کی طلب ہی نہیں ہے، مگر میرے اللہ نے مجھے پر فضل کیا کہ مجھے یہ طلب، یہ جستجو دی کہ میں سچ کو تلاش کروں۔ ورنہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی موج مستی کرنے اور انجوائے کرنے کے لیے ملی ہے۔ یہ بہت ہی فضول اور بیکار سٹیٹمنٹ ہے، مگر بہت سارے لوگ صرف وقتی انجوائمنٹ کو فوکس کرتے ہیں اور مرنے کے بعد والی زندگی کو جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ ان کو وقتی طور پر فائدہ دے رہی ہوتی ہے تو لوگ اس کی آڑ لے لیتے ہیں۔ آپ کو بہت ساری ہندی فلموں میں یہ ڈائلاگ ملے گا، زندگی ایک ہی بار ملی ہے، اس کو کھل کر جیو، کھل کر انجوائے کرو۔ یہ ایسے لوگوں کی سٹیٹمنٹ ہے جن کو موت کے بعد والی زندگی پر یقین ہی نہیں ہے، مگر مسلمان کی سوچ ایسی نہیں ہوتی، اور ایسی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میری زندگی بالکل ہی بدل گئی ہے، اور میں اب موجودہ زندگی کی بجائے موت کے بعد والی زندگی کو زیادہ فوکس کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں من چاہی زندگی گزار رہا تھا، مگر اب میں کوشش کرتا ہوں کہ رب چاہی زندگی گزاروں۔ ہاں، البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں 100% رب چاہی زندگی گزار رہا ہوں۔ یقیناً ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ اب میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ یہ ضرور سوچتا ہوں کہ اس سے میرا اللہ راضی ہوگا یا نہیں، اور میرے خیال میں ہر انسان کو زندگی میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ اور اگر ہم صرف اسی بات کی عادت بنا لیں، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ہر کام کرنے سے پہلے سوچئے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، تو بہت سارے غلط کام ہونے سے پہلے ہی رک جائیں گے۔ اور یہی ایک چیز ہے جس نے میری زندگی کو ٹوٹل بدل کے رکھ دیا ہے۔ میرا دوست مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سناتا تھا، اور وہاں سے میں نے سیکھا کہ خدا کا کانسیپٹ ہندو مذہب میں بھی یہی ہے کہ خدا یعنی ایشور ایک ہی ہے، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہندو لوگ اصل مذہب سے ہٹ گئے ہیں۔ میری فیملی نے اس حقیقت کو قبول کرنے میں وقت لیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور ان کے لیے یہ بات شروع میں قابل برداشت نہیں تھی، مگر آہستہ آہستہ ان کا رویہ میرے ساتھ نارمل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ انہی چیزوں کو آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہیں جن چیزوں کو ان کے بڑے کرتے تھے۔ اور ہندو دھرم میں یہی اندھا دھند سنی سنائی باتوں پر چلنے کا رجحان ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ لوگ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ ان کے دھرم کی اصل تعلیم کیا ہے۔ لوگ جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اسے ہی بغیر تحقیق کے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور اپنی عقل سے کبھی چیزوں کو پرکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور جو میں کر رہا ہوں اسے مان لیجئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحقیق کیجئے، مطالعہ کیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے۔